الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جامع ترمذی میں حضرت سعیب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں لے کر گئیں اور جا کر عرض کیا کہ یہ میرا بھانجا ہے، بیمار ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ میں آپ کی کمر کی جانب، پشت کی جانب گھوما تو میں نے مہر نبوت دیکھی جو مسحری کی گھنڈیوں جیسی تھی۔ میں نے آپ کی کمر پر، پشت پر مہر نبوت کو دیکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں عربی: فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ۔ تو میں نے آپ کے دو کندھوں کے درمیان مہر کو دیکھا جو اس ڈولی میں باندھی جانے والی رسی کی گرہ کی طرح تھی۔ بہرحال محدثین کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مہر نبوت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الشمائل میں مستقل ایک عنوان، ایک باب قائم کیا: باب ما جاء فی خاتم النبوہ، کہ یہ باب ہے صرف ان روایات کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں آئی ہیں، اور پھر وہاں اس روایت کو حضرت سعیب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان میں بائیں طرف کو سخت ہڈی کے قریب مسہ کی طرح خوبصورتی کے ساتھ گوشت ابھرا ہوا تھا جو جسم کی عام رنگت سے کسی قدر زیادہ سرخ تھا۔ اس کی شکل کچھ بند مٹھی کی مشابہ تھی۔ چاروں طرف بڑے بڑے تل تھے، وہ بھی بڑے ہونے کی وجہ سے مسوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، اور اس کے ارد گرد بال بھی تھے۔ اس ابھرے ہوئے گوشت کو خاتم نبوت یا مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ اس کی جسامت کبوتر کے انڈے یا سیج بند کی گھنڈی کے برابر تھی۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس اس وقت بڑا مجمع تھا، تو میں نے آپ کی پشت مبارک، کمر مبارک کی طرف چکر لگایا تو آپ سمجھ گئے کہ میرا کیا مقصد ہے، تو آپ نے اپنی کمر مبارک سے چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان بند مٹھی کی طرح دیکھا، جس کے چاروں طرف تل تھے جو مسوں کے برابر معلوم ہوتے تھے۔ یہ ابھرا ہوا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور علامات نبوت میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کتب سیرت میں تفصیلاً بیان کیا گیا کہ وہ پہلی آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے 250
اور ایک قول کے مطابق 350 سال عمر پائی، لمبی عمر۔ انہوں نے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی جو علامات پہلی کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں، ان میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، ہدیہ قبول فرما لیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی دونوں علامات دیکھنے کے بعد میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے جنت البقیع میں قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور کمر کی طرف گھومنے لگا، آپ سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو فرط جذبات میں اس پر جھک گیا اور اسے چومتا رہا اور خوشی کے آنسو بہاتا رہا، اور وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گوشت سے بنی ہوئی یہ مہر آپ کے صرف نبی ہونے کی علامت نہیں بلکہ خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی۔ یعنی یہ مہر اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت کا سلسلہ اب مکمل ہو چکا اور بند ہو چکا۔ لہذا خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی رسول پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ کوئی نبی اور رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور ظاہری صفات اور کمالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ اور خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت و رسالت کے جتنے مراتب ہیں وہ آپ کی ذات و برکات پر آ کر ختم ہو چکے، مکمل ہو چکے۔ آپ سارے کمالات کا مجموعہ ہیں، منتہا ہیں۔ سب کمالات کی انتہا آپ کی ذات پر آ کر ہو گئی۔ اب کوئی درجہ نبوت کا باقی نہیں رہا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے اور اس درجے کو لے کر وہ آگے چلے۔ آپ کا دین خاتم الادیان ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب خاتم الکتب ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت خاتم الشرائع ہے، آپ کی ذات ببرکات خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کی مہر ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ نظریہ، عقیدہ، سوچ کہ اب دین مکمل ہو چکا، اخلاق مکمل ہو چکے، انسانیت کے لیے جن اصولوں کی ضرورت تھی اللہ جل شانہ نے سمجھا دیے۔ اب نئی کتاب، نئی شریعت، نئے نبی کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا آنا ممکن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد، ایمانیات کو سمجھ کر ان پر یقین کرنے کی اور دین حقہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔